السلام علیکم معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 188 تا 192 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو پہلے ہم تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے پڑھنے والوں کو، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو جہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ جو گزشتہ والی جو ہماری تفسیر رہ گئی تھی پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اور امید ہے کہ آج صرف وہی پڑھیں گے ہم، صفحہ نمبر 52 کی۔ یہ مسئلہ نکالا گیا کہ رمضان کے روزے کی نیت دن میں جائز ہے، اس سے روزے کی آخر حد معلوم ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بحالت روزہ خرد و نوش و مجامعت میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ علماء نے اس آیت کو صوم وصال یعنی طے کے روزے کے ممنوع ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے جمع حلال ہے جب کہ وہ معتکف نہ ہو۔ مسئلہ اعتکاف میں عورتوں سے قربت اور بوس و کنار حرام ہے۔ مسئلہ مردوں کو اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ مسئلہ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ مسئلہ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہے۔ مسئلہ اعتکاف ہر ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت قائم ہو۔ مسئلہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اس آیت میں
باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسروں کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ جو حکام رس لوگ ہیں وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے۔ شان نزول یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور حضرت اور سالبہ بن غنم انصاری کے جواب میں نازل ہوئیں۔ ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے اور یہاں تک گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کے ہزار ہاتھ دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں دلالت کیا کرتی ہیں، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ شان نزول زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازہ سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچیت توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوستو، یہاں ہماری تفسیر آج تمام ہوتی ہے، پچھلی والی جو آج کا آپ نے ترجمہ اور جو تلاوت اور ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کلام مقدس ہم نے پڑھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے یہ استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور دوستو، یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے دوست جو تھوڑے سے دوست بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اوپر اس کا فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو دوست نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ ضرور استدعا کرتا رہتا ہوں کہ اس جو کلام مقدس کا یہ پیغام ہے اس کو پھیلانے میں آپ میری ضرور مدد کریں، کہ یہ جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ایک ہسٹری کا حصہ بنا جا رہا ہے، تو ضرور آج نہیں تو کل کچھ دوست اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کلمہ گو مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، اور ان کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق دے اپنا فضل و کرم سے، اور ہمیں اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح جو ہے قرآن پاک کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ضرور استدعا کروں گا کہ آپ میرے اس یوٹیوب کے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو تاکہ یہ پیغام پہنچے۔
کیونکہ جو ختم نبوت کے صدقے تمام امتیوں پر، وہ امتی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اور وہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یا جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس تک یہ پیغام پہنچانا ہر کلمہ گو کے اوپر یہ فرض ہے۔ تو اس طرح میں اور آپ، ایک تو اس کے ہم پر تو فرض ہی ہے، لیکن جو جن تک یہ کلمہ نہیں پہنچ رہا، یہ پیغام نہیں پہنچ رہا، ان تک ہمارے پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، اور ہر ہر انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہمت دے، توفیق دے، اور ہمیں استحکام بخشے۔ میں اپنے تمام دوستوں کے لیے ان نیک تمناؤں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آمین ثم آمین۔